بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امہات المومنین سلسلے کی ہماری یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے تمام امہات المومنین کی سیرت و فضائل و کمالات کی شان بیان کر چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری وہ تمام ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے، جس سے یقیناً آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آپ کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور آپ کی والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ، جن کے معنی برکت دہندہ، رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف میں ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہنیں 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ام الفضل لبابۃ الکبریٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ لبابۃ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ اسماء، یہ ابی بن خلف سے بیاہی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ عزہ، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: اسماء بنت امیس، یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی، ان سے عبداللہ و عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہم 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے عقد فرما لیا اور ان سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام یحییٰ تھا۔ سلمہ بنت امیس، یہ پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی اور ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام امۃ اللہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان سے شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا اور ان سے عبداللہ و عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم 2 فرزند پیدا ہوئے۔ سلامہ بنت امیس، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہستیاں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سب کے سب بزرگوار ہند بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل 74 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، اور ایک حدیث صرف بخاری میں ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے، اور باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہ ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں بامقام صرف وفات پائی،
جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زفاف فرمایا تھا۔ ابن سعد نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 61 ہجری میں وفات پائی، اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ 63 ہجری ان کے انتقال کا سال ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور انہوں نے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔ محدث عطا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تم لوگ ان کے جنازے کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو اور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑو۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شرف میں اسی چھپر کی جگہ میں دفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی قربت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جی ناظرین و کرام، یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریہ مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 62 ہجری یا 63 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔